بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے بعض الفاظ سنے ہوں گے، معروضیت، معروض، یا انگریزی میں آبجیکٹیوٹی، آبجیکٹو۔ آج ہم ان الفاظ پر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر عابد سیال معروضیت، آبجیکٹیوٹی کے بارے میں کہتے ہیں، معروضیت معروض کا اسم کیفیت ہے اور معروض عرض سے مشتق ہے، جس کی لغوی معنی پیمائش کے ہے۔ معروضیت انگریزی کے دو الفاظ کے اردو متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جن میں ایک آبجیکٹیوٹی ہے اور دوسرا آبجیکٹیوزم فلسفیانہ تصور ہے، جس کی بنیاد اس پر ہے کہ اشیاء خیال سے باہر اپنا وجود رکھتی ہیں، یعنی کسی شے کی حقیقت کسی شخص کی سوچ کے تابع نہیں۔ یہ آبجیکٹیوزم کا تعارف ہے۔ آبجیکٹیوٹی کے معنی غیر متعصب، غیر جانبدارانہ اور ذاتی پسند کے اثر سے آزاد ہو کر دیکھنے یا بیان کرنے کا رویہ ہے۔ ایک تو سبجیکٹیوٹی ہے، سبجیکٹیو، موضوعیت، یعنی جب ہم کہتے ہیں میری رائے کے مطابق، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میرا خیال ہے، ہم اس کو سبجیکٹیوٹی یا موضوعیت کہتے ہیں۔ جب ہم یعنی یہ میری سوچ ہے، میرا خیال ہے، میری رائے ہے، ان چیزوں سے آزاد ہو کر دلیل کی بنیاد پر، ٹھوس حقائق کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، تو اس رویے کو آبجیکٹیوٹی، معروضیت کہتے ہیں۔ یہ علمی نثر نگاری کی ایسی خصوصیت ہے جو علمی تحریر کے نتائج کو زیادہ سے زیادہ قارئین کے لیے قابل قبول بنا سکتی ہے۔ علمی نثر ایکیڈیمک رائٹنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس رائٹنگ میں آپ دلیل کی بنیاد پر، آپ شواہد کی بنیاد پر بات کریں گے۔ معروضیت کے مقابل موضوعیت ہے، جس میں صاحب کلام کا اپنا زاویہ نگاہ، ذاتی احساسات اور اس کی پسند ناپسند فوقیت رکھتی ہے۔ یعنی اس کا جو مقابل ہے وہ موضوعیت ہے۔ موضوعیت میں ہم اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، موضوعیت میں ہم اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، موضوعیت میں انسان کی پسند ناپسند شامل ہوتی ہے۔ لیکن جو آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی معروضیت، اس میں تحریر ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ معروضیت ایکیڈیمک رائٹنگ کے لیے بنیادی خصوصیت ہے۔ ریسرچ میں، تحقیق میں معروضیت سے کام لیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی تحقیق میں محقق کا رویہ معروضی نہ ہو، محقق کی تحقیق میں آبجیکٹیوٹی، معروضیت نہ ہو، تو وہ تحریر تحقیق کے زمرے میں نہیں آ سکتی۔